فانی صاحب باقی ہو جائیں. السلام علیکم. مائی کال. ہاں وعلیکم جی بولو. السلام جی سر. آغا جان، کیسے آپ خیریت؟ اللہ کا سر احسان ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی. سر سوال یہ ہے کہ جب شب ہجرت نبی کریم صلی علی اللہ کو علیہ اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے تو حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر گئے، اس میں کیا حکمت تھی؟ مجھے نہیں معلوم، اس کی کوئی وجہ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، شاید مثلا بھروسہ نہیں تھا، ابو بکر چغلی لگاتا، شاید چغلی لگاتا، کوئی کچھ کرتا نا، کوئی بعض دفعہ مجبوراً ٹھیک، آپ کو کچھ لوگوں کو ساتھ لینا پڑتا ہے مجبوری کے طور پر. ٹھیک ہے نا. ہاں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر اگر یہ علماء مثلا چغلی لگاتا. بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک انہیں ساتھ لے گئے، کیونکہ علی کو فضیلت صرف ہوتا نا بستر اگر اس ملا کے پاس. اور ابو بکر کو فضیلت ہوتا. رسول ملا، تو اس طرح کی باتیں سننے میں ملتی ہیں ہمیں بہت. ہاں فضیلت ہوتا اگر اس کے پاس ایمان ہوتا نا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو فضیلت ہے نا. اگر ایمان نہیں ہے تو فضیلت تھوڑی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مثلا ٹھیک، ایک سفر میں، ایک جگہ میں، جو کافر ہوتے تھے، منافق ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، وہ تو بہت سارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں آتے تھے نا، تو ادھر آدھے بائیں ادھر لوگ مشرکین بت پرست لوگ ہوتے تھے. یہ ان کے لیے فضیلت؟ کوئی فضیلت نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے میں آتے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر منافق آ کے بیٹھ جانا نا. یہ فضیلت تھوڑی ہے. ٹھیک. فضیلت اس وقت ہے کہ ساتھ ایمان بھی ہو نا. لیکن سر اس میں نبی پاک کا کوئی فرمین ہے اس میں، یا ائمہ طاہرین سے اس بارے میں کوئی اس میں بات بس ملتی ہے؟ یہ ہے کہ سورہ آیے غار ہے نا، اس میں آیے غار میں اگر آپ میرے مناظرات آیے غار کے متعلق دیکھیں تو اس میں واضح طور پر ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمان کہا ہے. اب جو ہے نا اس میں دیکھیں اللہ کے بیان ہے اس میں غار کے متعلق. ٹھیک. سر میں کبھی کبھار لکھتا بھی ہوں تو ایک کلام میں نے لکھا ہے ائمہ نہیں طاہرین کے شعر لیے. نہ سنائے، شعر نہ سنائے. اللہ کس کے لیے شعر سنائے؟ چلے ایک اور سوال ہے. سوال جی کرو. جی ایک شعر یا جی 2 سر. لائن کا. چلو جی بس یہ اس کے بعد سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس شعر کے بعد آپ ٹھیک دیکھو ہے، چھٹی. سوال نہیں. سنا. شعر یوں تھا: یا رب تیرے بندوں سے ہو کر بیزار بدمزہ، یا رب تیرے بندوں سے ہو کر بیزار بدمزہ، وفا کی تلاش میں اب نبولا پہ جاؤں گا، زمیں پر علی سمجھنا ہرگز نہیں ہے ممکن، زمیں پر علی سمجھنا ہرگز نہیں ہے ممکن، حقیقت تلاش نے عرش اولا پہ جاؤں گا. چلے جی ماشاء اللہ، زندہ باد. السلام علیکم عمران صاحب. جی وعلیکم السلام یا علی مدد سر. کیسے حضور والا، خیرت سے ہیں؟ سر آپ کی دعائیں، یقین کریں اتنی خوشی ہو رہی ہے. مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو صحت دے. تھینک یو میں سر، اللہ آپ کا پر شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے کال پہ لیا. اور عثمان صاحب کا بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیا آپ کو. سر میرے چند سوالات ہیں آپ سے، جی اگر سر. آپ اجازت دیں تو میں کرتا ہوں. جی سر. سب سے پہلا سوال سر یہ میرا ہے کہ ہمارے کچھ اہل سنت برادران حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کچھ کافر سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی، تو وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ وہ تو وہ نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان والدین کو سمجھتے ہیں. کافر سمجھتا ہے نا. ابو طالب علیہ السلام کی باری تو بعد میں، وہ تو چچا ہیں، جب والدین کو مسلمان نہیں ہاں سمجھتے. ہاں تو سر یہ کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، کچھ مسلمان کہتے ہیں، کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو آپ نہیں بتا سکتے کہ مولا کا کیا مقام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلے کا؟ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ بات ہوگی نا، وہ تو تیار ہی نہیں ہے بھائی. وہ بالکل ان کی اتنی شرمندگی ہے نا، ایسے ہاں اتنی شرمندگی ہے کہ وہ اس مسئلے سے بھاگتے ہیں. یہ بھائی ان کی دکان بند ہو گئی ہے نا. یہ دیکھیں سر جب یہی ہمارے تو نبی بات صلی ہے. اللہ علیہ وسلم تشریف آئے نا، تشریف لائے، دیکھیں مکہ میں بت پرستی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کیا، گفتگو شروع کی کہ بھئی یہ خدا نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو کچھ لوگ ایمان لائے. سب لوگ تو ایمان نہیں لائے نا. کچھ لوگ، وہ جو ایمان نہیں لائے وہ کس وجہ سے ایمان لائے؟ ضد کی وجہ سے نا. اس طرح تو نہیں تھا کہ واقعا ان کے خدا، ان کے بھگوان کچھ کرامات کرتے تھے، وہ کوئی معجزات کرتے تھے، وہاں سے بھی دلائل اچھے تھے. بتوں کی جانب سے کوئی دلائل اچھے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ صرف ضد کی وجہ سے. ابھی جو جماعت و مریم بچی ہے نا، یہ صرف ضد کی وجہ سے بچی ہے. ضد کی وجہ سے. سر ان کے ائمہ کا کیا کہنا ہے، جو ان کے ائمہ ہیں اہل سنت، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ جی، آپ بتاؤ جی کیا کہنا ہو. میں تو آپ ہمارے تو مانتے ہو؟ سامنے ہی ہے کہ یہ جس طرح اہل بیت کو جانتے ہیں یا جس طرح سمجھتے ہیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو ہم نے یہ ادھر ہمارے پنجاب میں مثال بنی ہے کہ اہل سنت سنی وہ ہے جو سن ہے،
سنی ہے ہی وہ ہے جو سننا ہے بالکل، اس کو جو سننا مرضی ہے، کہتے رہو اس کو بس سمجھ نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا، اب سمجھ جو نہیں پہلا آئی. مناظرہ کر رہے تھے تو وہ آپ نے پہلے جملے میں ہی اس کو بتا دیا کہ آپ مناظرہ ہار گئے ہو. جب آپ ہاں نے اس سے پوچھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار ہے یا نہیں حق و باطل کا، تو وہ جی جواب نہیں دے رہا آپ کو، وہ اس بالکل بات کی طرف آ ہی نہیں رہا، آپ کو جواب بھی نہیں دے رہا. تو مناظرہ تو وہ ہار گیا نا، ادھر ہی ہار گیا. بالکل بالکل تو بالکل. سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ادھر جو علماء ہیں نا، چند علماء کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے مجالس سنی ہے تو ہم نے یہی جی سنا ہے کہ پاک بیبیوں کا جو ہے نا سر سے ردا چھینی گئی. او معاف کیجیے ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں مجھ سے غلطی ہو گئی. عمران بھائی آ جاؤ. جی عمران، یہ عمران صاحب، عمران خان بھائی. جی وہ ہمارے ایک عالم ادھر کہہ رہے تھے کہ ہماری جو پاک سیدانی ہیں ان کے سر پہ 7 حجاب تھے. تو یہ جو کربلا میں حجاب چھینا گیا نا، یہ صرف اوپر والا حجاب تھا، بس باقی چھوڑیں 6 بس حجاب چھوڑیں جو. بھائی، جی چھوڑیں. یہ سب اہل بیت علیہ السلام پہ بڑا دیکھیں نا ظلم ہوا ہے. ہم دیکھیں کیا ان کو سنتے ہیں اسیری پہ مجالس لے کے میں. کیا گیا نا، ان کو بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں، خواتین شہید جی ہوئی جی ہیں، خواتین اسارت میں چلی گئی ہیں، ان کے خیموں کو جلایا گیا. ایسے ان کو ان سے بہت زور. بس چھوڑیں ان باتوں کو یار. ہاں، یہ جو اچھا 7 سر حجاب والے کہتے ہیں یہ میرا آپ سے کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے. یہ سر پھر یہ اوکے کیا علم دے رہے ہیں ہم شیعہ ادھر کس کی بات بس سن رہے جی. ہیں؟ آپ تو ہاں یقین کریں اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے. آپ نے ایسے ایسے حقائق کھولے ہیں جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. جی سر. تو سر میں ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ یہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب میں پاکستان میں مدارس جو ہے سارے یہ اتحادی تقلیدی سارا سلسلہ ہے. تو میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا عالمہ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کیا رائے دیں گے ادھر کہ مجھے نہیں معلوم، کیسے میں اس کو بنا سکتا مجھے کوئی واضح طریقہ کار ہوں؟ نہیں آ رہا نا. کوئی عالم بننا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی جی. بس اللہ ہی مدد کرے. مدارس میں جائیں تو گے سر تو ادھر پھر آپ کوئی کتب مدارس ایسی میں بتا کفر کی، دیں. ہاں کفر کی کمی نہیں ہے. مدارس میں کفر زیادہ ہے. اگر وہ مدارس میں جاتے ہیں کفریات ادھر پڑھتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کفریات ہاں تقیتاً تو یہ پڑھیں، ادھر ایسے ہی ہے ہاں، سر. اور میری تقریروں کو سنیں، میری تقریروں کو سمجھیں، اس کو لکھیں، جی ہو سکتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پہ رہیں. وَإِلَّا یہ مدارس میں جو مدارس میں جاتے ہیں، مدارس سے نکلتے ہیں، اکثر کافر ہی نکلتے ہیں. اوکے جناب عمران بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سوال ختم ہو گیا آپ کے؟ جی جی اوکے تھینک یو سر، جی بڑی سر. مہربانی. اوکے جناب، چلیں جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی مدد، حکم کریں جناب. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں لاہور سے شاہد حسین بات کر رہا ہوں. شاہد مولا نے حسین ڈیوٹی بھائی دی ہوئی ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا میں آپ کا سب سے پہلے کا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ ایسے جب آپ شروع میں ایک بورڈ پہ مارکر کے ساتھ ایک گتے کے اوپر لکھتے تھے، اس وقت میں آپ کو سنتا تھا، اس وقت سے شروع ہوا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے مجھے بولا کہ یار آپ ایسا کرو کہ آپ کے جو ادھر پوسٹر لگے ہوئے ہیں نا، مطلب کہ وزیروں کے اور ایسے ساتھ، ان کو بھی آپ جو نا ان کے منہ پر میرا جو ہے نا آپ اسٹیکر چپکائیں. پھر بہت سے دوستوں کو میں نے حسن اللہ یاری حسن اللہ یاری حسن اللہ یاری بتایا، اور بہت آپ کی انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا سائیڈ میں. اچھا میرا یہ سوال ہے سر، 2-3-4 سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام استاد جبرائیل ہیں، تو وہ کیسے ہیں استاد جبرائیل؟ ذرا یہ مجھے بتا دیں. یہ اس حدیث کتاب میں ہے نا کہ جب تھوڑا اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا اور پھر ملائکہ کو خلق کیا. جب ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا جب نور دیکھا تو وہ سمجھ ان کو یہ غلط فہمی ہونے لگی کہ یہ شاید ہمارے رب یہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت علیہ جی السلام نے لا الہ الا اللہ بولا، اللہ تعالیٰ کا مدح بولا، الحمدللہ رب العالمین بولا. تو اس سے ان کو یہ ہوا کہ بھائی ملائکہ سیکھے کہ ہمارا رب کوئی اور ہے، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی تقدیس و تمجید سے سیکھا، اللہ کو پہچانا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث میں البتہ یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ ہم جو آج کل ٹاکنگ چل رہی ہے، اس میں دنیا یہ سمجھ لیتی ہے کہ محمد و آل محمد بھی شاید افضل ترین بشر ہیں، خاکی ہیں یا نوری ہیں، لیکن ان کے فضائل اور ان کے جو کمالات ہیں اور ان کی جو قدرت ہے اس کو آپ کب بیان کرنا شروع کریں گے؟ جو میں چاہتا ہوں جو وہ ایسے ہے کہ جیسے میں نے مطلب پڑھا کہ ایک یعنی کہ نا کیا کہتے ہیں اس کے ایک جا نماز پہ امام حسن حسین کو مولا کائنات نے کھڑا کیا، ایک طرف جناب قمر کو کھڑا کیا، اور ان کو آسمانوں میں لے گیا، اور جا کے انہوں نے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اور منکر علی جو تھے وہ بھی، یعنی کہ وہ سارا منظر دکھایا. اور مولا کائنات امیر المومنین سورج کو پلٹتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور کل اختیار ان کے پاس ہیں.
اس ٹائپ کے جو فضائل اور ان کے جو مرتبے ہیں اور جو ان کی حقیقت ہے وہ کب ہمیں سننے کو ملے گی؟ انشاءاللہ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. یعنی کہ مقام علی علیہ السلام جو حقیقی بیان نہیں ہو رہا حقیقت میں. مطلب ابھی تو دنیا یہی پڑی ہوئی ہے کہ جی نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، مولا کائنات امیر المومنین. اور یہ مومنوں میں بھی بات ہے، ہم تو کسی مرجیت کو نہیں مانتے، ہم تو محمد و آل محمد کو مانتے ہیں، امام زمانہ کو مانتے ہیں، 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان کے فرمان احادیث کو مانتے ہیں، قرآن کی نص کو مانتے ہیں. لیکن میں نے سلام بن قیس حلالی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ شیعوں میں بھی 13 مذہب فرقے ہوں گے اور ان میں سے بھی 12 جہنمی ہیں. یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بس وہی جو آپ نے بتایا نا، جو صرف آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں وہ جہنمی نہیں ہے، باقی شیعوں میں بھی بہت سارے جہنمی ہیں. جی ایک اور سے سوال یہ ہے جی کہ صاحب. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ مطلب کہ دنیا اللہ اپنی وحدانیت پر یکتا تھے، پھر محمد و آل محمد کو خلق کیا، پھر 1000 برس تک دنیا خالی تھی، یا وہ تھا یا یہ 5 تھے، پھر اللہ نے ہر شے کو خلق کیا. یعنی کہ لفظ شے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ موت و حیات بھی ایک شے ہے. تو موت و حیات سے پہلے وہ ہیں، موت و حیات بھی ایک شے ہے، موت بھی فانی ہو جائے گی لیکن آل محمد جو ہے نا وہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اس نہیں، کے بارے موت میں تو ذرا سب کو کیا نہیں ہے کہتے نا، ہیں؟ موت ایک حقیقت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع ان کو وفات ہوئی، واقع موت آئی ہے. امیر المومنین علیہ السلام واقعا شہید ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوئے، وہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے موت سب کے لیے خلق کیا، فرشتے بھی مر جائیں گے، اور ائمہ علیہم السلام کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے، ایسی بات نہیں. تھینک یو سر، اللہ پوچھتا ہے خیر. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. آپ کے سب کے مشارکت اور مشاہدہ کرنے کا بڑا شکریہ. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کا شفیع ہو. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا حافظ یا علی مدد.